میں ذرا سا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ ہتھوڑے نے چابی سے کہا جی کہ اے چابی تو بڑی معصوم ہے، بڑی کمزور سی ہے، بڑی چھوٹی ہے، لیکن تو تالا کھول جاتی ہے، تجھ سے تالا کھل جاتا ہے۔ میں بہت طاقتور ہوں، بہت شکتیشالی ہوں، بڑا مضبوط ہوں، لیکن مجھ سے تالا کھلتا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چابی کا جواب سنیے گا نظام آباد والوں۔ چابی نے کہا کہ ہتھوڑے بھائی تو بڑا بلوان ہے، تو بڑا شکتیشالی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، مگر تو تالے کی اوپری سطح پہ وار کرتا ہے۔ میں کمزور ہوں، چھوٹی ہوں، نادان ہوں، میں تالے کے دل میں اترتی ہوں، اس کے روح میں سماتی ہوں، اس سے منت کرتی ہوں، اس سے گزارش کرتی ہوں، اس سے التجا کرتی ہوں اور وہ کھل جاتا ہے۔ شاعری اسی احساس کا نام ہے، شاعری آپ کی روحوں اور آپ کے دلوں پر دستک دینے کا نام ہے۔ میں امید کروں گا کہ اس وقت آپ کی آنکھیں بھی کھل جانا چاہیے اور آپ کے ہاتھ بھی کھل جانا چاہیے۔ مشاعرہ کسی پروٹوکول کے تحت سننے والی چیز نہیں ہے، مشاعرہ سننے کے لیے ذرا سی آوارگی، ذرا سے پاگل پن اور ذرا سے جنون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک تہذیبی رکھ رکھاؤ ضروری ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہاں کے ایم ایل اے صاحب بیگالہ گنیش صاحب کا بھی فون آیا تھا کہ ابرار بھائی آپ آئیے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کی چہیتی ایم پی کویتا میم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران شہزاد بھائی میرے دوست ہیں، وہ بھی کہیں موجود ہیں، انہوں نے بھی مجھے اس مشاعرے میں شہر میں پہلی مرتبہ بلوایا تھا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انصاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین صاحب اردو اکیڈمی تلنگانہ، اور شکور صاحب، آپ تمام دوستوں کا اور نظام آباد والوں کا بہت شکریہ۔ دیا جلا کے سبھی رہ گزر میں رکھتے ہیں، دیا جلا کے سبھی رہ گزر میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں۔ دیا جلا کے سبھی بام در میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں اسے رہ گزر میں رکھتے ہیں۔ دیا جلا کے سبھی بام در میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں اسے رہ گزر میں رکھتے ہیں۔ سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج کہ ہم تو پہلا قدم ہی بھور میں رکھتے ہیں۔ بہت اچھے۔ سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج کہ ہم تو پہلا قدم ہی بھور میں رکھتے ہیں۔ علی جناب منصر گوپالی صاحب یہاں پر تشریف فرما، ان کی اجازت سے اور ان کے حوالے سے شعر پہنچانا چاہتا ہوں نظام آباد والوں کہ اب کے ہم کر کے رسومات کر کے دیکھتے ہیں، جی اب کے ہم کر کے رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اب کہ ہم کر کے رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ منظر بھائی۔ جڑ جائیے دوستوں، جڑ جائیے گا، مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں۔ بہت اچھی شاعری آپ کو اس کے بعد سننی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر پورے نظام آباد کا اور یہاں کے تمام دوستوں اور ادب نوازوں کا۔ شعر پڑھتا ہوں کہ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ بہت اچھے۔ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے۔ میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے۔ مجھے بچوں پر شعر یاد آتا ہے، سن لیجئے گا۔ آپ کے بھی بچے ہیں وہ بھی سلامت رہیں، میرے بھی بچے ہیں وہ بھی سلامت رہیں۔ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ بہت اچھے۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ میں دوستو اب اپنے لیے کم پریشان ہوں، اپنے آنے والی جنریشن کے لیے زیادہ پریشان ہوں۔ عامر خان صاحب نے بات کہی تھی ان کی بیگم نے،
اس ملک کے بارے میں نے شعر بنانے کی کوشش کی ہے، پھر بچوں پر شعر سناتا ہوں۔ دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں۔ خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں، میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں۔ خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں، میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں۔ دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے۔ ارے واہ، آپ کے حوالے سے بات پہنچا رہا ہوں جہاں وہاں پہنچنا چاہیے۔ دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے۔ اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی قربان کیا ہے میں نے۔ اتنا مغرور نہ بن، اتنا مغرور نہ بن، کیا منظر کشی کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی قربان کیا ہے میں نے، بادشاہوں کو بھی قربان کیا ہے میں نے۔ کہہ رہے تھے، بڑا نازک سے شعر سناتا ہوں، بادشاہوں کو بھی قربان کیا ہے میں نے۔ بڑی بات ہوتی ہے، خاص طور سے مشاعرے تو بڑی اس میں چلن پڑ گیا ہے، یکجہتی وفا، ہم جان دے دیں گے وطن کے نام پر، جان لٹا دیں گے، قربان ہو جائیں گے سرحدوں پر۔ میرے اسلاف نے، میرے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جان دی۔ اب میں جان مان دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، اب تو میں حکومت کرنے کے موڈ میں ہوں۔ بات اصل میں یہی ہے، دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے۔ اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی قربان کیا ہے میں نے۔ کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے، کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے، آپ کے نام کا اعلان کیا ہے میں نے۔ کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے، کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان، ریاض بھائی سن لیجیے نا تھوڑا سا بات، ایک منٹ۔ جی جی ارشاد کیجیے۔ کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے، آپ کے نام کا اعلان کیا ہے میں نے۔ ارے واہ، مجھے اتنا نہ حیرانی میں ڈالیں، مجھے اتنا نہ حیرانی میں ڈالیں، ذرا سا زہر بھی پانی میں ڈالیں، ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے، کسی کو کیا پریشانی میں ڈالیں۔ ارے واہ، مجھے اتنا نہ حیرانی میں ڈالیں، ذرا سا زہر بھی پانی میں ڈالیں، ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے، کسی کو کیا پریشانی میں ڈالیں۔ بہت زوم وفاداری ہے تم کو، بہت زوم وفاداری ہے تم کو، تمہارا نام قربانی میں ڈالیں۔ بہت زوم وفاداری ہے تم کو، تمہارا نام قربانی میں ڈالیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے دوستو آپ سے بڑے دنوں کے بعد۔ 17 میں 2 سال پہلے عمران شہزاد بھائی نے بہت بڑا مشاعرہ کیا تھا، اس میں آپ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں آپ کے اس مشاعرے میں یہ جو تعداد ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تشنا لوگ ہیں، آپ پیاسے لوگ ہیں۔ شاعری کے لیے مشاعرے ہونا چاہیے، وہ بھی بہت بڑے بڑے مشاعرے کراتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ عمران صاحب میری آواز نہیں سن رہے ہیں تو وہ بھی اس شہر میں ایک بڑے مشاعرے کا انعقاد جلدی کریں۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے آپ کو ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، اس کے پہلے 2-3 ہلکے پھلکے رومانٹک انداز کے شعر آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنے دل، بہت شکریہ۔ دیکھیے ایک تو محبت کرنے والا شخص ہے یہاں پر۔ میں چلا گھر سے بگولا چلا ویرانے سے، دوستی ہو گئی دیوانے کی دیوانے سے۔ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو جی۔ میں چلا گھر سے بگولا چلا ویرانے سے، دوستی ہو گئی دیوانے کے دیوانے سے۔ اچھا لگتا ہے کہ منزلوں کا کون جانے، رہ گزر اچھی نہیں۔ ارے واہ، منزلوں کا کون جانے، رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے، نظر اچھی نہیں۔ اسی طرح کی شاعری سننا پسند کریں گے آپ؟ منزلوں کا کون جانے، رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے، نظر اچھی نہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری۔ اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری۔ انصاری صاحب بہت شکریہ کہ دن میں ملنے تھے کہیں، رات ضروری تھی کیا؟ دن میں ملنے تھے کہیں،
رات ضروری تھی کیا؟ بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا؟ دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا؟ بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا؟ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا؟ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا؟ پھر آنکھوں پر شعر سناتا ہوں آپ کو۔ منظر بھائی، گھر کی تقسیم میں انگنائی گواہ بیٹھے ہیں، گھر کی تقسیم میں انگنائی گواہ بیٹھے ہیں، پھول گلشن سے شناسائی گواہ بیٹھے ہیں، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گواہ بیٹھے ہیں۔ بات آنکھوں دل پر لگ رہی ہے آپ کی تو پورا مجمع مجھے بتایا تلنگانہ اردو اکیڈمی کی یہ کوشش کامیاب کوشش ہے، اور تلنگانہ ریاست سے ہندوستان کی ساری ریاستوں کو یہ سبق ملے گا، یہ تحریک ملے گی کہ وہ اس طرح کے مشاعرے اور سیمینار کا انعقاد کرتا رہے۔ شکور صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی سرپرستی میں، انصاری صاحب کی سرپرستی میں ایک کارواں جاری اور ساری رہے گا۔ پھر پڑھتا ہوں آنکھوں پر شعر جس کو شبانہ اعظمی صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا، جاوید صاحب نے جس کو فیس بک پہ لگایا ہے۔ میرے لیے عزت کی بات ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میں تیرے بہت اچھے، واہ 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 واہ، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا، چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا۔ اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا، یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا۔ اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا، نظام آباد میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کے منافقین میں میرا بھی نام تھا، یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا، بس ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی، میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب ابرار کاشف صاحب۔ جی بہت شکریہ، فرمائش ہے میرے پاس میں بہت ساری ہے، ایک نظم آپ تک جو پہنچ چکی ہے اسے سنانے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک بار تو مجھے بتا دیجئے، آپ سننے کے موڈ میں نظم آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ دوستو، ایک بتا دوں اس کا کہ آج جو ساری قوم ہے ملت اسلامیہ جو ہے تو یہ بارود کے ڈھیر پہ رکھتی جا رہی ہے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو بین الاقوامی جو میڈیا ہے، جو طاقت ہے، باطل قوت جو ہے، وہ اسلام کو ایک دہشت گردانہ مذہب کے طور پہ ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ ہم لوگ وہ نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ وہ نہیں ہیں اور ہم سلامتی والے ہیں، امن والے ہیں، تو وہ کیا کمی ہے کہ ہم لوگ اس امتحان میں پورے نہیں اتر پا رہے ہیں؟ تو یہ ایک معاملہ تھا جسے میں نے سوچا، جس پر میں نے غور کیا، اور میرے معبود نے، خلاق اعظم نے، مجھے بنانے والے نے تحفتاً مجھے ایک نظم دی۔ نظم کا عنوان ہے خدا کا سوال، آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں۔ اللہ بندے سے بات کرتا ہے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ انصاری صاحب جب قلم خدا کی زبان بن جاتا ہے تو کیا لکھواتا ہے اللہ اپنے بندے سے؟ پیش کر رہا ہوں نظم کے اندر۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا۔
زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آپ اشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موج روا یہ کنارہ بھنور، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موج روا یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری پیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ کا تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ بہت اچھے واہ واہ واہ۔